اچھا یہ بتائیے گا کہ کھانا بنا لیتی ہیں اور کھانے میں پسند کیا ہے ویسے زیادہ تر؟ کھانا بنا لیتی ہوں، بناتی نہیں ہوں، لیکن آئی ایم ویری پرنیٹیکی اباؤٹ مائی فوڈ. مطلب چونکہ میں کھانا پکاتی ہوں اور بہت زیادہ شوق سے پکاتی ہوں، صرف بچوں کے لیے پکاتی ہوں. آئی ول آلسو ہیو مرزا بلال کے لیے آپ نے کچھ نہیں بنایا آج تک؟ بنانے نہیں دیتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے ان کی جو ڈائٹنگ ہے. ہم پھر ذرا پراپر کھانا، دیسی دیسی ٹائپ. ہاں، اور پکایا ہے لیکن اٹس بورنگ کیونکہ ان کی بڑی مطلب صاف وہ ستھری، نو تڑکا، نتھنگ لائک اچھا دیٹ. تو پروٹین ڈائٹ. دوسرا وہ مجھے کوئی خاص کام کرنے نہیں دیتے، لیکن میں نے اتنا یہ نہیں. دیکھا آپ ان سے کافی کام کرواتی ہیں. میں نہیں کام کرواتی، ان کو شوق ہے بس مجھ کو کہ مطلب خود نہیں کھا رہے لیکن مجھے کھلا رہے ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میری والدہ تھی نا، اسی طرح وہی والی بہت زیادہ ان کی نیچر بھی ان سے ملتی ہے. آہستہ آہستہ، بڑے آہستہ بات کرتے ہیں، آہستہ آہستہ کام کرتے ہیں، بہت پراپر ہیں. صفائی ٹائڈی اس طرح اچھا بہت ہیں. والدہ بھی میری ایسی تھیں. لیکن وہ کھانا پکانے دل تو میرا کرتا ہے. کبھی کبھی اسمگل کر لیتی ہوں میں کچھ کوئی آلو ٹکی وغیرہ بنا اچھا کے. لیکن ہی از ویری ڈسپلنڈ اباؤٹ ہز فوڈ. ویری وہ نائس. زیادہ ایسے نہیں کہ جو ملا کھا لیا وہ والا مطلب سین نہیں. تڑکا اور یہ گھی کے آپ کے جو دیسی گھی چل رہا ہو ہاں وہی وہ چکر نہیں نہیں. الاؤ نہیں کرتے. جم شم تو جاتے ہیں وہ. ہاں اچھا وہ بھی ہاں، لیکن ماڈلنگ اور میرے تو ایکٹنگ کرتے رہے. ہاں جوانی میں کی، ابھی بھی پکڑے جوانی گئے. نہیں مطلب. لیکن بہت جوانی میں کی نا، ارلی 20s میں کی، والدہ نے پکڑ لیا تو کچھ پابندیاں لگ گئیں. تو وہ ذرا مجھ سے ذرا زیادہ کیا کہنا چاہیے، تابعدار قسم کے اچھا جی. بیٹے ہیں تو انہوں اللہ نے سن اکبر. لیا. بٹ میں کوشش کر رہی ہوں کہ وہ واپس آئیں. لیکن ایکچولی کل ہی ہماری اس بات پہ میں نے کہا مطلب اچھے بھلے تھوڑے بہت ولاگز بناتے تھے شام ہاں میں کو. کافی دیکھے آپ لوگوں ہاں کے اکٹھے بھی لاگ نہیں چل رہے نہیں، ہوتے. پہلے تو مطلب میں نے دیکھا تھا کہ یہ باقاعدہ طور پہ بڑی اچھی میمکری کرتے تھے. اور وین ہی واز ان پاکستان تو بلکہ یو ایس سے بھی اپنے جو ان کا فرینڈ سرکل ہے، وہ کام کے بعد جس کے ساتھ چائے کے ہوٹل پہ بیٹھے تو شام کو ان کے شو پہ بھی تھوڑا سا رضاکارانہ طور پہ کیا، ایک ڈرامہ بھی کیا. لیکن آئی تھنک کہ وہ تھوڑا سا آئی تھنک ہی شوڈ فوکس اے بٹ مور، اور ان کو کرنا چاہیے. میں تو بہت انکریج کرتی ہوں بیکاز یہ چیزیں ایسے نہیں ہو سکتی کہ صبح آپ جاب کریں اور شام کو 2 منٹ کے لیے کریں. یہ تو فل ٹائم جاب ہے. ہاں آئی فل تھنک ٹائم آرٹ جاب. اینڈ میڈیا، اور میں اس بات کی بہت زیادہ بلیو کرتی ہوں کہ جو بھی آپ کی ٹیلنٹ ہے یا جو بھی آپ کا دل کر رہا ہے، وٹ ایور یور ڈریم از، اس کو اینڈ جیے تک زندگی میں. نبھاؤ اینڈ تک. ہاں لیکن وہ شادی کے بعد تو بہت ہی مطلب انہوں نے کہا ریلیکس میں ہو گیا نہیں، ہے. کوئی چکر نہیں. ہاں اب تو مطلب لائک آئی ول، اور ان کو کہا نہیں جا سکتا کہ مطلب لائک آئی سے کہ اب جیسے نہیں تو وجہ کرکٹ کیا کی، بنی کہ ریلیکس ہو گئے؟ آپ کو پتہ ہے شادی کے بعد ہسبینڈ ریلیکس ہو جاتے ہیں پھر ان کو آپ کو نہیں پتا شادی کے بعد تو میں نے کہا لوگ کہیں گے میں نے کوئی اچھا پابندی مجھے لگا دی ہے. اچھا میں تو ریلیکس نہیں ہوا، میری تو ڈیوٹی اچھا ڈبل ہو گئی. اچھا نہیں، لیکن آئی تھنک کہ ہی از ناٹ. آئی تھاٹ ان فیکٹ ہمارا کنیکٹ ہی اس بیسس پہ ہوا کہ میں فلم بنا رہی تھی تو آئی واز کنیکٹیڈ ٹو ہیم بیکاز آف دیٹ فلم پروجیکٹ. اینڈ وی ور لائک ہمارا تو جو کانٹیکٹ ہوا وہ فلم کی وجہ سے ہوا، اور اس کے بعد سے وہ بالکل ہی ٹھنڈے ہو گئے ہیں. تو میں تو سب کو کہتی ہوں کہ اگر آپ نے میوزک کرنا ہے یا آپ نے کوئی بھی چیز آرٹ سے میڈیا ریلیٹڈ کرنی ہے، پرٹیکولرلی، میڈیا سے ریلیٹڈ یہ کرنی تو ہے تو اینڈ پریم تک سے کرنے والی بات ہے. بالکل فوکس رہ کے کرنی یہ پڑتی ہے. سائڈ کوئی چیز نہیں کر سکتے آپ اس کے ہابی ساتھ. کے طور پہ نہیں صحیح کہہ پھر رہی اب وہ ہابی ہی رہے گی. پھر آپ پھر بس وہ منہ ہی اپنے سے گاؤ گے، دل سے ہاں نہیں گاؤ نہیں گے. گاؤ گے. یہ بالکل بڑا صحیح. ضروری ہے. اچھا میوزک کا آپ کو بھی لگاؤ ہے اور پسند کرتی ہیں آپ؟ میں تو میوزک کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اچھا کس میں طرح کا میوزک، ہر جانرا قسم کا کیا میوزک، پسند مطلب ہے؟ کوئی جانرا اسپیسیفک ہے ہی نہیں. آئی واز شروع میں میری والدہ کو بھی بڑا میوزک کا سمجھ بوجھ بھی تھی، تو کلاسیکل انڈین کلاسیکل میوزک مجھے بہت زیادہ ان کی وجہ سے پسند کرتی تھی. پھر فوک میوزک، آئی ریممبر کہ میں نے 11 سال کی عمر میں پہلی بار پٹھان خان کا جو مطلب کلام سنا پٹھان خان کی آواز میں، اور آئی جسٹ فیل ان لو ود اٹ. اچھا اوبیسلی سرائکی تو آپ سوچ سکتے ہیں تو کہ وہ آپ کو یاد ہے تھوڑا بہت؟ مطلب یاد تو ہے لیکن اٹ وڈ بی آئی تھنک امپراپر. آپ ڈیئر ہی نہیں کر سکتے. یہ ہمارے مائسٹروز ہیں. میں تو کہتی ہوں چلیں آپ جرت ہی نہیں آپ ہوتی. جرت نہ لیکن کریں ان کو لیکن لیکن گانے کی، لیکن ہر جانرا پسند ہے. کوئی
2-3 لائنس ہمیں گنگنا کے تو سنا دینا. نہیں، ہم بھی سننا چاہتے ہیں ریحام خان کی آواز کتنی خوبصورت ہے. دیکھو بھائی بہت زیادہ تم لوگوں نے نا یہ جو مفت میں مجھ سے تم لوگوں نے کہاں کام کروا لی ہے، ہر پروگرام پہ گانا سنا دیں اور جناب ہر چیز میں نے جو رضاکارانہ طور پہ یہ کوئی 2 لائنس تو ہمارے لیے دیکھیں. نہیں کوئی نہیں پھر کبھی صحیح. اور چلیں. لیکن آئی ڈو تھنک کہ میوزک جو ہے ہمارا آئی لو آئی تھنک کہ ہمارا جو انڈین جو کلاسیکل میوزک ہے، ہمارا جو انڈین فوک میوزک ہے، ہمارا جو ٹریڈیشنل میوزک ہے اس پورے ریجن کا، اس کا مقابلہ دنیا میں نہیں کیا جا سکتا. اور یہ دنیا مانتی ہے. مطلب نصرت فتح علی خان جی بے شک مطلب مقابلہ نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک نہیں ہے. پٹھانی خان جی مقابلہ نہیں ہے دنیا میں. اور یہ اس کی اب آپ دیکھیں نا کہ جو ہارمونیم بجا سکتا ہے اس کو جتنے اتار چڑھاؤ آتے ہیں. ایک میرا خیال ہے کہ کی بورڈ جو سیکھ رہا ہے یا کچھ اچھے لیول کا پینسٹ بھی ہو وہ اسٹرگل کرتا ہے. تو ہمارا بڑا رچ ہیریٹیج ہے. اینڈ میں نے کبھی انگلش میوزک ایون ایز اے کڈ میں نے کبھی اتنا پسند نہیں کیا. اچھا. اب میرے صاحبزادے ہیں وہ بہت زیادہ پروفیشنلی میوزک کر رہے ہیں. اچھا. اور میں ان کو بڑا انکریج کرتی ہوں، پر ان کو بھی میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جاب کے ساتھ میوزک نہیں بیٹا، فل کرو. ہاں فل کرو. لیکن وہ تھوڑے سے دیسی پیرنٹ ہے خود، تو ان کو ٹھیک لگتا ہے کہ نہیں کارپوریٹ جاب نہیں چھوڑنی چاہیے. بٹ آئی انکریج ایوری ون کہ آپ فل ٹائم میوزک کو، آرٹ کو، ایکٹنگ کو. اور ہمارے ملک میں جیسے میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہوا ہے، جیسے میرے ساتھ ہوا ہے، کہ یہ آرٹ کو نا ڈسکریج کرتی ہیں فیملیز. آرٹ کو ہمارا معاشرہ ڈسکریج کرتا ہے. اور یہ جو بھی بیانیہ ہے نا آپ کا دنیا میں جو رائج ہوتا ہے وہ آرٹ کے تھرو ہوتا ہے، وہ میوزک کے تھرو ہوتا ہے، وہ فلم کے تھرو ہوتا ہے. آپ کی شناخت، اب آپ ہمارے پڑوسی ممالک کو دیکھ لیں، بزنس ہے ایک بہت بڑا، ان کی جو ریونیو جنریٹ ہوتا ہے باقاعدہ انڈسٹری سے، برانڈنگ ان کی ہو گئی ہے. اب آپ دیکھیں وہی لہنگے ساڑی، مطلب وہی ہمارا ہم جو کاپی کام کر رہے ہیں. نہیں وہ ہمارا کام ہے، چنری ہمارا کام ہے، یہ جو آپ مکیش کا کام ہے وہ ہمارا، مطلب ہمارے ریجن کا کام ہے. برانڈنگ اس کی پڑوسی ملک میں. میں کہتی ہوں اچھا ہے کہ وہ کریں، لیکن ہمیں بھی لوگوں کی اچھی باتوں سے سیکھنا چاہیے. ہمیں اپنی کہانیاں اپنی زبانی سنانی ہوں گی. پاکستان میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو بات ہو رہی ہے بہت زیادہ، بہت عرصے سے بھی ہو رہی ہے، لیکن پالیسی میکنگ میں ہمیں خواتین نظر نہیں آتی کہیں پہ بھی. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے میں تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا میرا لائف کا مشن کیا ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ آپ کی آبادی، نصف آبادی جو ہے اس کی کوئی سے ہی نہ ہو. آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں نمائشی طور پہ اینکر آپ کو نظر آئیں گی، نیوز کاسٹرز نظر آئیں گی. آپ مجھے بتائیں میڈیا آرگنائزیشنز میں کتنی خواتین ہیں پاکستان میں جو سی ای او لیول پہ ہیں؟ رائٹ، بالکل نہیں ہے. ہیریڈیٹری ہوں گی لیکن ان کے لیے بھی حالات بہت مشکل ہیں. اچھا، اس کی وجہ کیسے سمجھتی ہیں آپ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں مرد حضرات نے تو آپ کو اسپیس نہیں دی، لیکن ہم نے اپنی اسپیس ہم تب بنائیں گے جب ہم اپنی خواتین خود آپس میں کنیکٹ کر کے اپنے نمبرز انکریز کریں گے. پارلیمنٹ میں زیادہ خواتین ہونی چاہیے، پالیسی میکنگ میں زیادہ خواتین ہونے چاہیے، جوڈیشری میں زیادہ خواتین ہونی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ آئندہ 1-2 سالوں میں ہم اگلے سال بھی ہائر جوڈیشری میں خیبر پختونخوا میں خاتون جج دیکھیں، میرٹ سے جو آئے. میں چاہتی ہوں کہ ہماری جو پیس ٹاکس ہو رہی ہیں، دیکھیں جب وار ہوتی ہے، جب کانفلکٹ ہوتا ہے، ٹیررزم کا نشانہ کون بنتا ہے؟ ریپ عورت ہوتی ہے، اس کا بچہ شہید ہوتا ہے، وہی بیوہ رہ جاتی ہے. تو اس کی پریزنس ہونی چاہیے پیس ٹاکس میں. وہ کیوں نہیں ہے؟ پالیسی میکنگ میں، لیجسلیشن میں، اس کے بارے میں لیجسلیشن کریں، عورت نہیں ہے. اور یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ دا روٹ ان ٹو پاور عورتوں کے لیے بہت مشکل ہے. یا آپ کے والد صاحب کوئی بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر یا کوئی اتھارٹی والے ہوں گے تو شاید آپ کے لیے رائے آسان ہو. مجھے لگتا ہے پاکستان میں عورتوں کو حقوق دیے جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے نا، آپ کی نظر میں بقول زرداری صاحب میری نظر سے دیکھو تو ایسا نہیں ہے. آپ کی نظر میں نہیں ہے اس طرح سے. ہمارے لیے تو گھر سے نکلنا ہی عورت کے لیے بڑا مشکل ہے. اب میرے ساتھ بچیاں کام کرتی ہیں، 50 دفعہ تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں یہ کام اپنی بیٹی سے نہیں کرواؤں گی. رائٹ، مجھے پتہ ہے نا کہ کس قسم کے لوگ ہیں، مجھے پتہ ہے کہ میری اس عمر میں بھی
مرد حضرات جو ہیں کیسی کیسی ان کی بلی کے خواب ہوتے ہیں. تو ایک 22 سالہ لڑکی, مطلب مائی ڈاٹرز آر برٹش بورن, وہ وہاں پہ ورک پلیسز میں چونکہ مرد زیادہ ہیں جاتے ہوئے کتراتی ہیں. پبلک اسپیسز آر ناٹ سیف. اگر کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے دیر ناٹ سیف, دیر ناٹ سیف بیکاز کس قسم کے اشارے کیے جاتے ہیں, کس قسم کی زومانی باتیں کی جاتی ہیں, کس قسم کی ہنسی بکھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. دیز آر ناٹ کنڈیوسو فار ویمن پارٹیسپیشن. پارلیمنٹ ہو, لیگل فیلڈ ہو, وکلاء, ان تمام جگہوں پہ عورتیں, میں آپ کو بتا رہی ہوں, آئی فیل ان سیف. لڑکیاں مجھے بتاتی ہیں دے فیل ان سیف. تو بہت سی خواتین جن کا میرٹ بنتا ہے, جن کی تعلیم یا اسکل ابلٹی ہے, وہ اس وجہ سے کہ یہ ماحول صحیح نہیں ہے, ہماری فیملیز اعتراض کریں گی, ہمیں ایک سرٹن لیول کے آگے ہم جا نہیں سکیں گے, اس وجہ سے ہم نہیں دیکھتے. اسی وجہ سے آپ کو جب تک کوئی بہت زیادہ پروٹیکشن نہ مل رہی ہو, تو میرا خیال ہے کہ پارٹیسپیشن جو ہے, اور میں تو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کرتی ہوں ہماری بچیوں کو, ینگر لڑکیوں جی کو, وہ تو ہم بھی پیش کرتے ہیں کہ وہ جو کام کر رہی ہیں اس معاشرے میں, رپورٹرز جو کام کر رہی ہیں, جس معاشرے میں پبلک ٹرانسپورٹ پہ جس معاشرے میں نکلنا بہت مشکل ہو, جہاں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کچھ ویڈیوز آج کل سی سی ٹی وی امیجز جو آ رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ کیسے کیسے حرکتیں کر رہے ہیں موٹر سائیکل پہ جاتے ہوئے لڑکیوں کے ساتھ. اس ماحول میں بچیاں ہماری دھرنوں پہ, احتجاجوں پہ, بم بلاسٹ پہ جا رہی ہیں, رپورٹ کر رہی ہیں, دھکے کھا رہی ہیں, اور پھر کس قسم کی ٹرولنگ ان کو سوشل میڈیا پہ کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور اینڈ دے آر سروائیونگ. اور جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہتے ہیں نہیں میم بالکل ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک نہیں ہے. آئی وری اباؤٹ دیٹ کہ لیٹ سویر ہو جائے گی, رات کو 1 بج جائے گا, 2 بج جائے گا, کوئی نائٹ شفٹ پہ ہوگی. مجھے تو آئی ایم کنسرنڈ اباؤٹ دیئر سیفٹی. آئی ایم کنسرنڈ آلسو کہ ان کے بارے میں بات کیا کی جا رہی ہے. اچھا, آپ انٹرنیٹ ٹرولنگ کی بات ہی کر لیں اگر, تو آپ بھی تو کافی ٹرولنگ ہوتی ہے, اس کو کس طرح سے ڈیل کر لیتی ہیں؟ اور اتنی ٹرولنگ میں کمنٹس پڑھ کے حیران رہ گیا آج. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, تو میں دیکھ کے حیران, تھوڑی سی کر کے میں نے کہا بس کریں کہ لوگوں نے تو بڑا کچھ کہا ہوا ہے, تو اس کو کس طرح سے ڈیل کر لیتی ہیں؟ دیکھیے میں جس طرح اور صبر, تحمل, اور اس کو پھر اوفینڈ بھی نہیں ہونا, وہ صبر تو مجھے زندگی نے, حالات نے سکھا دیا ہے. تو اس سے کہیں زیادہ صبر میں نے ذاتی زندگی میں کیا ہے. تو غیروں کی باتوں پہ اتنا مجھے تکلیف نہیں ہوتی. کبھی اکیلے میں بھی نہیں سوچ آتی؟ ٹرولنگ پہ آنیسٹلی اٹ ہیز نیور بادرڈ می. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نہیں, اس کے اوپر ایکشن نہیں لینا چاہیے. آئی تھنک کہ ہر کوئی میری طرح نہیں ہوتا, لوگ بہت حساس ہوتے ہیں, بالکل, اور اثر انداز ہوتی ہیں چیزیں. مرد حضرات, ابھی میں دیکھ رہی تھی انڈیا میں ایک بچے نے اپنی جان لے لی اس لیے کیونکہ اس کے اوپر ٹرولنگ ہوئی. لوگوں کی جو مینٹل ہیلتھ ہے, یہ بہت سیریس ایشو ہے. ٹرولنگ کین افیکٹ یو. پھر اس کے علاوہ یہ بھی کہ ہماری سوسائٹی اتنی سوشل میڈیا obsessed ہے. میں تو چھوڑیں کوئی بچی جو اسکول جاتی ہے, یا ایون بچہ جو اسکول جاتا ہے, پہلے وہ اسکول میں بلی ہو رہا ہے, بالکل, پھر وہ سوشل میڈیا میں اپنی اسنیپ چیٹ پہ, اپنے انسٹا پہ بلی ہو رہا ہے. ناک کے ساتھ اس نے یوں فون لگایا ہوا ہے, وہ گاڑی میں باتھ روم تک وہ فون جا رہا ہے. شی از کانسٹنٹلی بینگ افیکٹڈ بائی اٹ. تو یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ کین کل پیپل, اٹ لٹرلی ڈز. اٹس ٹرو. تو میں نے تو جو برداشت کیا ہے وہ تو اس وجہ سے برداشت کیا ہے کیونکہ ایک تو مجھے ٹرولنگ کا پتہ ہے. کیونکہ دیکھیں نا, آج میں نے صبح ایک ہنستی مسکراتی مطلب کسی اور بات کے اوپر لگائی, اس کے نیچے ہی ماشاء اللہ جو زبان ہے, چلے میں نے پنجابی سیکھ لی اسی بہانے, لیکن اٹس ناٹ فیئر. کافی پنجابی سیکھ لی میں نے اس طرح. کیسی لگی پنجابی؟ اچھا, the interesting thing is کہ جب یہ ٹرولنگ وغیرہ شروع ہوئی تو اکثر ایڈیٹرز اور یہ جو سوشل میڈیا کے لڑکے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوتے تھے, تو میں جا کے پڑھ رہی ہوں, تو میں کہا اچھا GAS گیش, میم یہ نہ پڑھے. I don't even understand. Some of the words I didn't really know. I've not heard these. And of course, Punjabi was a foreign language. لیکن I would have liked کہ اچھی پنجابی کے الفاظ مجھے سکھائے جاتے. لیکن it's not
اسی میں نے جب یہ ٹرولنگ شروع ہوئی اور لوگ بھول جاتے ہیں لیکن میری میموری اب آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ میری یادداشت جو ہے نا بڑی اچھی ہے, بہت اچھی ہے. مجھے 2 سال 3 سال کی عمر کے بھی واقعات میں آپ کو ورڈ فار ورڈ جب سنا سکتی ہوں. تو میری یادداشت اپنے بارے میں بھی اچھی ہے. 2015 نومبر کا پہلا ہفتہ, پہلے 1-2 دن, 31 اکتوبر 1 نومبر 2 نومبر 2015 سے جو طوفان بدتمیزی, جو الفاظ پہلے مین اسٹریم ٹی وی پہ وہ اینکر حضرات جو آج ہائے ہائے کر رہے ہیں, بزرگوار جنہوں نے ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسے ایسے الفاظ میرے بچوں کو سکھائے پنجابی کے مین اسٹریم ٹی وی پہ, دوست احباب اینکرز, محبت کرنے والے ایکٹرز, سنگرز, انہوں نے پہلے ہفتے میں جو کر دیا, تو تب تو کوئی کتاب بھی نہیں تھی, تب تو کچھ بھی نہیں تھا. لیکن 2018 میں آپ کی کتاب آئی. 2018 میں کتاب آئی نا, میں تو 2015 کی بات کر رہی ہوں. تو تب میں نے جب پہلا شو کیا, 1 مہینے کے بعد میں نے پہلا شو کیا ٹی وی پہ, میں آئی, کیونکہ میں بڑا, ایک تو پشتون ولی ہوتی ہے, ایک ہماری ایک جس کو ہم اپنی, میں سواتی اوریجن, تو ہماری ایک سواتی ولی ہے کہ نہیں آپ مطلب دوستی ہے, محبت ہے, جان دے دیں گے, لیکن پنگا نہیں لینے کا پنگا لوگے بدلہ بزا اخلم. تو آئی تھاٹ کہ نہیں, یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کی کردار کشی کریں, کیونکہ عورت کے خلاف آپ کیا کر سکتے ہیں. اچھا, آپ ڈیفیمیشن کا کیس بھی کوئی جیتی تھی یو کے میں؟ ہاں, وہ تو خیر بعد کی بات ہے, کیونکہ یہ چلتا رہا, پھر سلسلہ چلتا رہا. لیکن جو آپ تو کیا کریں, وہ تو چلا بھی کاٹ کے آ گئے ہیں. اور کل میں دیکھ رہی تھی کہ وہی احباب جو کہ میرے بارے میں جو اس وقت بات کر رہے تھے, اب ان کے کلپس چل رہے ہیں. تو میں نے نہیں سوچا تھا. کیسا فیل ہوتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کے؟ ڈر لگتا ہے. رب سے ڈر لگتا ہے. اللہ بے نیاز ہے, سیدھے راستے پہ رکھے, اللہ ہم سے ایسی بات نہ ہو. کیونکہ آپ کو میں نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی, لیکن آئی تھنک کہ معصوم کی آہ لگتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں, میری والدہ کہتی تھیں کہ جنت اور جہنم کی ایک جھلک اللہ پاک ادھر دکھا دیتا ہے آپ کو. بے شک. اور میرے آنکھوں کے سامنے جو ہو رہا ہے, آپ سمجھتے ہوں گے, لوگ سمجھتے ہوں گے کہ میں آج بڑی خوش ہوں, یا مجھے بڑا کوئی, میں مصطفیٰ قریشی کی طرح کوئی کہہ لگا رہی ہوں. نہیں, مجھے ڈر لگتا ہے اس لیے بیکاز یہ دس از اے گلمس کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کسی کے بارے میں جھوٹ بولو گے, کسی کے اوپر کوئی آپ کسی معصوم, کیونکہ دیکھیں میری تو بات نہیں ہے, لیکن میرے 3 بچوں کے بارے میں جو باتیں کی گئی ان کا کیا لینا دینا. جب بھی آپ کسی کو استعمال کرو گے, کسی کا گھر, اس کی عزت اجاڑنے کی, برباد کرنے کی کوشش کرو گے, تو آپ سکھی رہ نہیں سکتے. تو مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ ایک دم آپ کو خیال آتا ہے اللہ پاک ہے اور لاٹھی بے آواز بھی ہے, لیکن کبھی کبھی بڑی زور کی آواز آتی ہے, کبھی کبھی بڑی زور. تو اللہ پاک, مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے. اللہ ہمیں, ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں سیدھے راستے پہ رکھے. تو اس وقت جب ٹرولنگ ہوئی, تو میں نے جب پہلا شو کیا تو میں نے وہ ساری ٹرولنگ دکھائی ٹی وی پہ واپس. ٹھیک ہے مجھ میں جگر کہ میں آپ کو بتا سکوں آپ نے کیا کیا کہا ہے. میں نہیں افیکٹ ہوتی, لیکن آپ کو میں آئینہ ضرور دکھاؤں گی. آئی کیم بیک ٹو پاکستان. میں نے کہا اچھا MI6 ایجنٹ کا ہے, لو پھر آؤ پڑھو, پھر پروو اٹ, ٹیک می ٹو کورٹ. یو کانٹ. عورت کے اوپر تہمت لگانا اور بات کرنا بڑا آسان ہے, اور اس کا گھبرا جانا, اس کی فیملی کو کہنا کہ تم چپ ہو جاؤ. کیوں چپ ہو جاؤ جب آپ نے غلط کام ہی نہیں کیا, کیوں چپ ہو جاؤ. تو میں نے یہ کہا کہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں, سارا پاکستان دیکھ رہا ہے. آئی ول کم بیک اینڈ آئی ول نو, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ہائڈ اوے. آپ میری کردار کشی کریں گے, آپ مجھے ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, میں چھپ جاؤں گی؟ نہیں, کیونکہ میں اگر چھپ جاؤں تو باقی ساری بچیاں جو دیکھ رہی ہیں کہ دیکھو ریحام خان کے ساتھ یہ ہوا, اور میں نے دیکھا کہ 1 سال 2 سال کے اندر مجھے لڑکیوں نے خط لکھے, ای میلز آئیں, انہوں نے کہا کہ آئی ٹوک انسپریشن فرام یو. واہ. اور یہ بڑا ضروری ہے اس لیے بیکاز آپ کو پہلا جو ہوتا ہے نا, یو مسٹ لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ یہ نہیں پیچھے نہیں بیٹھ کے کہہ سکتے, آپ کو آگے آنا پڑتا ہے. تو یہ ٹرولنگ جو ہے یہ اب سب کو ہو رہی ہے. آپ تو دیکھیں نا, سب کو ہو رہی ہے.
تو یہ تو ہونا تھا. اچھا آپ کا دونوں کے ساتھ کس طرح کا ٹریٹمنٹ ہے؟ مطلب دونوں بیٹیوں کے ساتھ اور مطلب دونوں کو ایکولی رکھا ہوا ہے, بیٹے کو بھی اور بیٹیوں کو بھی, یا ٹریٹمنٹ علیحدہ علیحدہ ہے؟ نہیں, بڑا انیکول ہے بیچارہ میرا بیٹا. تو زیادہ ہی میرا خیال ہے کہ گھر میں زیادہ جو ہے کہ لڑکیوں کی بڑی بدماشی ہے. ہاں, لڑکیوں کی بڑی بدماشی ہے. اور ہاں, اس لیے کیونکہ میں نے وہ سارا جو ایک پیٹرن ہے وہ بھی توڑا ہے کہ میں لڑکے کو ساری آزادی ہو اور لڑکی جی برتن اٹھائیں, کھانا پکائیں, اچھا تمہاری یہ عمر ہوگی اب رشتہ دیکھ لیں. نہیں, ایسی کوئی نہیں. میں نے بڑی برابری رکھی ہے. اور لائک اے سیٹ کہ میرا خیال ہے کہ بیٹا میرا پرابیبلی زیادہ وہ اس کو زیادہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے کہ نہیں ہو. دوسرا وہ تھوڑا سا ٹریڈیشنل بھی ہے ان دا سینس کہ خیال کرنا. اس میں مجھے حیرت بھی ہوتی ہے پر بڑا اچھا لگتا ہے کہ اس میں وہ تمام جو ایک پاکستانی بڑے بھائی کی ہوتی ہیں ساری چیزیں, ہاں, وہ روایات وہ نبھاتا ہے کہ جناب ادھر سے وہ فون کر رہی ہیں کہ اچھا یہ یہاں سے آ کے پک کر لو, وہاں پہ پہنچا دو. بیچارہ وہ بھی کر رہا ہوتا ہے, پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہا ہے. ہاں ہاں, پھر مرد برے ہیں. ہاں نہیں وہ تو بہت اچھا ہے. لیکن ابھی چھوٹی بھی ہیں تو وہ ہے بھی, اس کو شوق ہے. میں نے تو بہت دفعہ منع کیا ہے, خود پیار سے کرتا ہے. اس نے ذمہ داری کہ سب کی جیسے ٹریول پلانس ہیں یہ وہ کرنا اس نے خود اپنے شوق سے کی ہے. تو لیکن یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ بات میرے لیے کہنا بڑا ضروری ہے کہ میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے, میں جو کہہ رہی ہوں نا, یہ گھر میں پریکٹس کر رہی ہوں. اچھا, مطلب یہ کہ آپ کو میں کہوں کہ جی بیٹیوں کو پڑھائیں, بیٹیوں سے کام کروائیں, بیٹیوں کی ارلی شادیاں نہ کرائیں, اور خود میں اپنی بیٹی کو کہیں باندھوں. نہیں, آئی ہیو میڈ اٹ ویری کلیئر ٹو مائی ڈاٹرز کہ نہیں, آپ نے جب تک آپ کے ہاتھ میں کوئی آپ کا اسکل نہ ہو, کارپوریٹ پروفیشن نہ ہو, آپ شادی سے دور رہیں. ٹھیک ہے, کریئر فوکس رہیں. آپ پاکستانی عوام کو بھی ایک پیغام دینا چاہیں گے؟ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستانی عوام کو میں تب وہ بات کہوں جو میں نے اپنے بچوں پہ اپلائی کی. ٹھیک ہے, بات وہ ہے نا کہ جو میں ایسے اس ہوا میں نہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ جی گھر میں آپ کٹ کھا رہے ہو, باہر جا کے آپ کسی اور کے رائٹس کے لیے آپ کھڑے ہو رہے ہیں. یعنی اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو. تو میری بیٹیوں کو نہیں شادی کرنی نہ کریں, اور اپنی پسند سے کریں. میں نے نہیں زندگی گزارنی, جب دل چاہا شادی کریں. اور یہ کہ اب تمہاری عمر نکلتی جا رہی ہے, یہ بات کہنا کوئی نہیں, کوئی عمر مجھے دیکھیں, کوئی عمر نہیں شادی کے لیے, کوئی عمر نہیں مجھے دیکھیں. ہاں, آرام سے, ہاں آرام سکون سے کریں, کوئی نہیں, شادی ہو جاتی ہے. ریحام, اتنی مشکلات کے بعد مینٹلی اسٹرانگ نظر آتی ہیں, کیا چیز موٹیویٹ کرتی ہے آپ کو ایسی؟ زندگی بڑی خوبصورت اور بہت ہی بہت بڑی نعمت ہے. بے شک. اور آئی تھنک کہ لوگ ریئلائز نہیں کرتے. تو میں تو نہیں سمجھتی کہ میری زندگی کوئی کوئی بڑی ٹریجک رہی ہے. ہاں, چیلنجز رہے ہیں, لیکن زندگی تو مطلب اگر کچھ بھی نہ ہو رہا ہو زندگی میں, اتار چڑھاؤ نہ ہو, تو پھر تو کسے کہیں گے ڈیڈ ہوگی نا آپ. مطلب ECG فلیٹ تو نہیں ہو سکتی نا, اوپر نیچے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ, میں سمجھتی ہوں کہ جو کچھ بھی جو لگتا ہے کہ برا ہوا آپ کے ساتھ, وہ لائف ہے. مطلب کسی چیز کا ریگریٹ ہے؟ نہیں, ابھی تک نہیں, کوئی ایک چیز نہیں. ریگریٹ تو آئی ڈونٹ تھنک کہ میری ڈکشنری میں ہے. اس لیے بیکاز ریگریٹ کیا ہوتا ہے, مطلب جو کچھ بھی ہوا ہے ایک ایڈونچر, ایک لیسن, ایک کوئی سرکمسٹانس بنتا ہے آپ کو کہیں اور پہنچانے کے لیے. فار ایگزامپل, آپ گھر سے نکلتے ہو کہ جی میں دوست کے ساتھ کافی پینے کے لیے جا رہی ہوں, رائٹ. آپ ایک نیت سے جاتے ہو, راستے میں آپ کے ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایک بڑے پلان کا حصہ ہے. آئی تھنک یہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی بڑی ٹریجک ہے اور بڑی غمگین ہے, یا او مائی گاڈ مائی لائف از اوور, مائی لائف ساکس, یہ آپ کو تب لگتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں. اچھا, انسان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا ہمیں لگتا ہے. زندگی چل رہی ہے, دنیا چل رہی ہے, ہمارے ساتھ بھی ہمارے بغیر بھی چلتی آئی ہے, چلتی رہے گی. وی آر ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. ہمارا ایک مقصد ہے جو کریٹر کو پتہ ہے. میرا بس ہو سکتا ہے کہ یہاں سے یہاں تک جانا ہی زندگی کا مقصد ہو. میرا ہو سکتا ہے ایک اسٹریٹجک ٹائم پہ زندہ رہنا مقصد ہو, ایک اسٹریٹجک ٹائم پہ مر جانا مقصد ہو. وہ ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے, اور یہی چیز موٹیویٹ کرتی ہے. موٹیویٹ تو زندگی, آئی مین آئی ویک اپ فار کہ
آج کیا ہوگا, you know, it's like every day is a ہر you know, ٹائم بریکنگ adventure. نیوز میں رہتی ہیں. But I don't try. مطلب میرے لیے آسان ہے supposed to make news. لوگوں کو اگر مطلب میری ہنسی سے مسئلہ ہے اور اس کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں, so be it, you know, وہ ویلے بیٹھے ہوئے ہیں. I don't have time. I don't have time کہ میں مطلب پڑھ سکوں کہ ریپلائز کیا ہیں یا ٹرولنگ کیا ہے. بہت سی باتیں مجھے بہت بعد میں پتہ چلتی ہیں کہ وہ اچھا یہ بھی کہا تھا اس بندے نے. اور آئی تھنک کہ اگر آپ اپنی زندگی میں مصروف ہیں, اپنے بیوی, ہسبینڈ, بچوں, ماں باپ, فیملی کے ساتھ مصروف ہیں, اپنے کام کے ساتھ مصروف ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس کی طلاق ہو رہی ہے, کس کا افیئر ہو رہا ہے, کس کی کون کیا. آئی ریئلی ہیو نو انٹرسٹ. آئی ڈونٹ نو کہ میری اپنی فیملی میں کیا ہو رہا ہوتا ہے. اچھا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک اٹس اینی ونز بزنس. اگر آپ کوئی آپ کو بتائے کہ جی یہ میرا مسئلہ ہے, یہ ہیلپ کر دیں, دیٹس ڈفرنٹ. لیکن ہر وقت نظر رکھنا کہ جی پڑوسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے, اچھا اس کی بیٹی کا پتہ چلا, وہ پتہ ہے یہ ویلے بندے کا کام ہے. ٹھیک ہے. سو آئی ڈونٹ لائک بینگ ویلا. آئی وانٹ ٹو بی بزی آل دا ٹائم. صحیح ہو گیا. میڈیا سے کیسے تعلقات ہیں؟ میڈیا سے تعلقات قبولیت ہے. آئی تھنک کہ میڈیا میں ایک میرے بارے میں ایک سوچ ہے, اور وہ کافی طرح سے میرا خیال ہے کہ میں تھوڑا سا کچھ لوگوں کے, ناٹ ایوری ون, لیکن کچھ لوگوں کے شاید نظر میں تھوڑا سا چپتی ہوں. اور اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگین یہ مسوجنی ہے. آئی ڈونٹ نو, مسوجنی کے لیے شاید لفظ بھی نہیں ہے. اردو لغت آپ نے پڑھی ہے, آپ کو پتا مسوجنی میں نہیں ہے, کیا کہیں گے اس کو. اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. تو جب کوئی ایسی خاتون آتی ہے جو آپ کی طرف مسکرائے بغیر اس کو نوکری ملتی ہے, یا آپ کے سامنے وہ روتی دھوتی نہیں ہے, تو آپ کو اچھی نہیں لگتی. آپ کو چاہیے کہ یو نو تھوڑا سا کمزور, تھوڑا سا ڈیمزل ان ڈسٹریس, آپ آئیں اس کو بچائیں. تو وہ میں نے کبھی نہیں کیا, یہ سیٹسفیکشن نہیں کسی کو دی. پھر دوسرا ایک میں تھوڑا سا, کیونکہ پبلک لائف ہے ہماری, تو ایک لائف ہے جو میری بڑی پبلک ہے. لیکن اگر میں نے ایک دن پبلکلی کوئی پرفارمنس ہے, کوئی انٹرویو ہے, تو آئی وانٹ ٹائم الون. آئی ایم ناٹ اے ویری, آئی ڈونٹ لائک سوشلائزنگ مچ, ایمٹی سوشلائزنگ. ایک دو فرینڈز ہوں میرے جو بھانجے ہیں, بھتیجے ہیں, ان کی میں کمپنی انجوائے کرتی ہوں, بچوں کی کمپنی, اپنی فیملی کی کمپنی انجوائے کرتی ہوں. لیکن یہ جو ایک جو ہے نا, یہ جو ایک جو نمائشی جس کو آپ نیٹ ورکنگ کہیں گے, مجھ سے ہوئی نہیں. پہلے بچے چھوٹے تھے, نہیں کر پائی, یو نو تھک ہی جاتی تھی, ٹو بی آنیسٹ. مطلب آپ ایکسٹروورٹ نہیں ہیں؟ آئی تھنک ایکسٹروورٹ ایک بڑا مطلب کبھی ہوتی بھی ہوں. یہ ہے کہ کبھی آپ آئی ریئلی لائک لسننگ ٹو اسٹوریز اینڈ لسننگ ٹو پیپل. مطلب آئی ایم دا سارٹ آف پرسن کہ ٹیکسی ڈرائیور کی بھی پوری مجھے لائف ہسٹری پتہ ہوگی. لیکن آئی ایم ناٹ دا سارٹ آف پرسن کہ جو شام کو تیار ہو کے اور یو نو شادیوں پہ جانا, لیٹ تک محفلوں میں بیٹھنا. آئی جسٹ ڈونٹ ہیو دا اسٹرینتھ ٹو ڈو دیٹ. آئی وانٹ کہ پھر اپنا ٹائم, صبح کا ٹائم میرا اپنا ٹائم ہے. میں چاہتی ہوں کہ صبح سویرے میں یو نو لوگ نہ میرے, آئی لائک ویکنگ اپ ارلی, صبح 10-11 بجے تک. آئی وانٹ کہ یہ ٹائم آپ کا فوکس کا ہے, کچھ لکھ لیا, کچھ پڑھ لیا. رات کو لیٹ جاگنے سے مجھے سخت نفرت ہے. کتنے بجے سو جاتی ہیں؟ میں آئی ٹرائی کہ میں 12 بجے سے پہلے سو جاؤں. اچھا. تو آئی ڈونٹ لائک لیٹ نائٹ. آئی ٹرائی بیکاز بچے ہیں, 3 بجے کال آ جائے, ٹائم زونز بھی آپ کو میچ کرنے پڑتے ہیں. آئی ڈونٹ لائک بینگ, اور یہ بھی ہے کہ یہاں پہ جو میڈیا کا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ 3:30 بجے تک, 4:30 بجے تک. تو آئی ڈونٹ لائک دیٹ ویری مچ کہ مجھے 3:30 بجے کوئی میسج کرے یا اگر کوئی کال کر دے تو آئی ڈونٹ لائک اٹ ویری مچ. نہیں, میں فون ہی آف ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ آئی ڈونٹ, نہیں ایسا میری اتنی کلوزنس کسی سے نہیں ہے کہ میں ڈانٹ. آئی تھنک کہ شاید یہ میرے حق میں نہیں کیا کیونکہ لوگوں کو یہ پسند نہیں آیا. دوسرا پھر دیکھیں, جب آپ باہر سے آتی ہے کوئی لڑکی اور سڈنلی وہ پرائم ٹائم پہ چلی جاتی ہے, سڈنلی 8 PM سلاٹ کرنے شروع ہو جاتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کیسے 8 PM سلاٹ کر رہی ہے. میں نے تو نہیں فیسیلیٹیٹ کروایا. تو یہ بھی میرا خیال ہے کچھ لوگوں پہ گراں گزرتی ہے. چونکہ آپ سوشلائز نہیں کرتے, لائک ایسے میری ہمت نہیں ہے, میرا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے اس طرح سوشلائز کرنے کا. تو لوگ آپ کے بارے میں کوئی تاثر, کوئی نقشہ کھینچ دیتے ہیں, وچ از. تو کیا نقشہ کھینچا ہوا ہے میڈیا نے آپ کے؟ آئی ڈونٹ نو, مطلب اکثر میں آئی ریممبر کہ میں کیا سننے کو ملتا ہے؟
بہت کچھ سننے کو ملتا ہے اینڈ آئی ایم ہیپی. میں وہ متھ نہیں بریک بھی نہیں کرنا چاہتی. جو سوچ رہے ہیں وہ سوچتے رہے. آئی ڈونٹ کیئر. آئی ڈونٹ جتنے لگے ہو لگے رہو. ہاں مطلب مجھے دیکھو مجھے اپنے بچوں کا پیار, اپنے فیملی کا پیار, ان کی نظر میں عزت, یہ میٹر کرتی ہے. مجھے ساری دنیا کی نا پورے اسٹیڈیم راضی کی اپلاز نہیں چاہیے. نہیں, دیٹس ناٹ واٹ آئی ایم لوکنگ فار. میں نے میڈیا پہ کام کیا کیونکہ وہی جابس ملتی رہیں, اچھی ہائی پیڈ جابس ملتی رہیں. آئی انجوائڈ آلسو جرنلزم. یہ جو ایک رپورٹر ہے وہ بچپن سے مجھ میں ہے, تو میں نے فیم کے لیے نہیں کیا. آئی انجوائے. میں آف اسکرین جو کام ہے اس کو بڑا انجوائے کرتی ہوں, جیسے ٹریولنگ ہو گئی, اور جن چیزوں سے لوگ تھکتے ہیں, جو چیز لوگ انجوائے کرتے ہیں کہ یہ میک اپ کر کے لائٹس میں بیٹھنا, وہ آپ کے لیے تھوڑا سا بورنگ ہو جاتا ہے. ہاں, اب تو بہت بورنگ ہو گیا ہے, اب تو بہت بورنگ ہو گیا ہے. سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی آؤٹ اینڈ اباؤٹ, لائک یو نو آئی ڈونٹ وانٹ. بہت کم عمر سے کرتی رہی ہوں, تو آئی ڈونٹ لائک اٹ ویری مچ. سو آئی تھنک کہ یہ ایک لمیٹیشن رہی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جو پرسنل ایک حادثہ ہو گیا, اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو کل کی بچی, یہ تو اینکر تھی, یہ کیوں سب سے زیادہ گوگلڈ پرسنالٹی بن گئی ہے. اچھا. تو میرا خیال ہے کہ اب کچھ لوگ پرائیویٹ لائف میں بھی دے ڈونٹ لائک اٹ کہ میں خبر کی زینت بنتی رہتی ہوں. اینڈ دے ڈونٹ ریئلائز کہ یہ خبروں کی زینت میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا. پلان نہیں تھا. ایبسلیوٹلی پلان تو نہیں تھا. اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو میں کسی اور بچی کے لیے وش کروں کہ اس کے ساتھ ہو. تو آج اگر میں ریحام خان, اگر میرے بارے میں ہیش ٹیگ ٹرینڈ بن جاتا ہے, یا اگر میں کوئی چاکلیٹ کھاتی ہوں یا کہیں کوئی کلفی کھاتی ہوں اور وہ خبر بن جاتی ہے, تو اگر لوگ اس کو بہت زیادہ ویوز آ جاتے ہیں, تو میں یہ بھی سمجھانا چاہتی ہوں لوگوں کو کہ جس پروسیس میں سے میں گزری ہوں, آپ اس سے گزر نہیں سکتے تھے. بالکل. تو ایسی بات نہیں ہے, اتنا آسان نہیں ہوتا کسی اور کے لیے. صحیح کہہ رہی ہیں. آئی تھنک کہ بہت سے لوگ جو کہ ذرا ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کیوں, مطلب اتنی زیادہ کھل کے بولیں, مطلب تکلیف تو ہوتی ہے لوگوں کو. تو میں آئی نوٹس ادر ویمن آلسو کہ ان کو تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے. میں پرسنل سرکل میں بھی فیل کرتی ہوں کہ لوگ, مطلب جیسے اب ظاہر ہے میں تو آئی ووڈ لو کہ میں نارمل طریقے سے یو نو جا سکوں, گھل مل سکوں, شاپنگ پہ جا سکوں اپنی مرضی کی. آئی لائک دیٹ. لیکن کچھ پرابلمس ہیں ظاہر ہے, تو میں اس طرح کی تو نہیں رہی نا جو 10-20 سال پہلے تھی, اور وہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا مشکل ہے. اور وہ اس بات سے آپ اس کو کیا مطلب ان کو اریٹیشن ہوتی ہے, تھوڑا سا مجھے فیل ہوتا ہے کہ دے تھنک کہ مطلب دے ٹریٹ می کہ جیسے کہ کیوں, مطلب وائی کانٹ یو جسٹ یو نو گو سم ویئر. اور پھر ان کو جب باہر نکلتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ آبویسلی کہ کیا وجہ تھی, کہ سیلفی اٹیک ہو جائے گا, یا یو نو آپ لوگ آواز سے بھی پہچان لیتے ہیں. تو I think they forget کہ جو مجھے اور میرے بچوں کو the process that we've had to go through, it's not easy for me to have become this ریحام خان. کوئی you know کوئی خواہش نہیں تھی, and it's not easy. اور ہر ایک کی برداشت کی بھی میرا خیال ہے بات نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آنے والے وقت میں اگر آپ کو سیاست میں آنے کا موقع ملے اور ایک دن کے لیے پرائم منسٹر بھی بنا دیا جائے, خواہش تو آپ کے دل میں ہوگی کہ نہیں ہے, تو کیا کریں گی, کیا اقدام کریں گی, ایک دن میں کیا چینج کرنا چاہیں گی؟ دیکھیں, مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ یہ جو سوال ہے نا, مذمت کرتی ہیں, اس کی مذمت کرتی ہوں اس لیے کیونکہ یہ جو ایک دن کے لیے وزیر اعظم بننے کے شوق ہے نا, وہ اتنے شوق, یہ وجہ ہے کہ یہ حال ہے کہ جو ایک دن وزیر اعظم بننے کے جو خواب ہیں اور 10 سال بھی وزیر اعظم رہنے کے شوق ہیں اور خواب ہیں, یہ نہیں ہونے چاہیے. آئی تھنک کہ یہ اتنا اٹس اے ویری سیریس کویسچن, اور یہ اس کو اتنا فلپنٹلی نہیں لینا چاہیے. پہلی بات یہ کہ میں تو سیاست ہی کر رہی ہوں. سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ کو ٹکٹ ملا آپ ایم پی اے بن گئے, سیاست یہ نہیں ہے کہ آپ منسٹر بن گئے, سیاست یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے. سیاست کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایکٹیولی انگیجڈ ہیں کہ یہ مسئلہ ہے یہاں پہ میرے حلقے میں, حلقے سے مراد آپ کی جو بھی کمیونٹی ہے, محلہ ہے. فار ایگزامپل آپ ٹیچر ہیں, فار ایگزامپل آپ میڈیا پرسن ہیں, کیا آپ اپنی جو پالیٹکس بن رہی ہے, یعنی کہ جو حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, سیلریز ٹائم پہ نہیں مل رہی,
آپ کے پینشنز نہیں ہیں, جو میں نے کہا کہ سیف اسپیسز نہیں ہیں عورتوں کے لیے, کیا وہاں پہ وہ پالیٹکس کریں؟ ایوری تھنگ. یہ پانی جو ہم پی رہے ہیں یہ سیاست ہے. تو میں اپنے نظر سے سیاست ہی کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ ایکٹیو پالیٹکس کی پارٹی کہاں جوائن کر رہی ہیں, بات کر رہا تھا میں, پارٹی کیسے جوائن کروں مجھے بتاؤ. مجھے تو یہ نہیں پتا, ابھی تو پارٹی والوں کو نہیں پتا کہ وہ پارٹی میں رہیں یا پارٹی چھوڑ کے چلے جائیں. اگر ویسے موقع ملے تو کون سی پارٹی کو جوائن کریں؟ مجھے بتائیں آنیسٹلی, دس از اے ویری آنیسٹ کویسچن, کہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ووٹ کتنے پائی ہے. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ نہیں سمجھ آئی, کیونکہ ایک دفعہ غلطی کر چکے ہیں, ایک دفعہ بڑی بھاری غلطی کی ہے. میں لوکل لیول پہ کہہ رہی ہوں, میرے دل پہ یہ بڑا بوجھ ہے. یہ بڑے انٹرویوز میں یہ کہہ چکی ہوں کہ جب میں گئی اور میں نے ووٹ ڈالا, میں نے جب دیکھا پولنگ بوتھ میں 2013 میں بلے کو ووٹ ڈالا 2013 میں, لیکن لوکلی جو بندہ کھڑا تھا میں اس کو جانتی تھی. مجھے پتا تھا کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ میں ذاتی طور پہ سوشل سرکل کی وجہ سے جانتی تھی, بہت پرانا جانتی تھی. لیکن دوسرا جو تھا, تو میں نے بلے کی پسند میں ووٹ نہیں, دوسرے کے خلاف ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹ ڈالا. اور جس کے خلاف ووٹ ڈالا وہ شخص اب مطلب پی ایم ایل این کے خلاف ووٹ ڈالا اس وقت, کیونکہ ہماری سائڈ پہ تو ہے ہی اور کوئی پارٹی نہیں. لیکن وہ شخص جو ہے وہ صاحب سیلف میڈ انسان ہیں, بہت انتہائی نفیس انسان ہیں, اور صرف اس وجہ سے یعنی بغض میں. اور یہ اوورسیز پاکستانی اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ زمینی حقائق سے واقف نہیں ہوتے ہیں, اور یہ برادری سسٹم کا بھی بڑا مسئلہ ہے. بالکل ہے. اینڈ اٹ واز لٹرلی دیٹ, اینڈ آئی ریگریٹ اٹ ٹو دس ڈے. ایک ہی ووٹ پاکستان میں ڈالا ہے, اور جو یو کے میں, اور آپ کے جو حالات ہوتے ہیں نا, جن اسکولوں میں آپ جا رہے ہیں, جن لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہیں, وہ آپ کے مائنڈ سیٹ کو افیکٹ کرتے ہیں, اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ ایکچولی کس بندے کو ڈالنا چاہیے. یہ بڑی میرے دل پہ بھی بوجھ ہے. اور یو کے میں بھی یہی کیا. یو کے میں جو پہلا ووٹ میں نے ڈالا, میں نے کنزرویٹوس کو ڈالا. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں نے اس کے بارے میں نے ایکسٹینسولی کتاب میں لکھا ہے, چونکہ میں ایک ڈاکٹر کی بیٹی, اس وقت ایک ڈاکٹر کی بیوی بھی, اور آپ کا جو رہن سہن کا طریقہ جہاں آپ رہ رہے ہیں, لیکن جو ووٹ بنتا تھا وہ ایکچولی لیبر کینڈیڈیٹ کو ووٹ بنتا تھا. لیکن آپ نے صرف یہ دیکھا کہ کس کا سوٹ اچھا ہے, کس کی شکل و صورت, پیکیجنگ, اینڈ اٹ واز دی رانگ چوائس. پیکیجنگ میٹرز, دیٹس آلسو ٹرو کہ یہ چیزیں لوگوں کو ایڈریس کرنی چاہیے, کہ اگر کسی پارٹی نے برانڈنگ پہ, پیکیجنگ پہ بہت زیادہ اٹینشن دی ہے تو باقی پارٹیز کو اس سے سیکھنا چاہیے. بیکاز الٹیمیٹلی دیکھیں, اف یو آر اے پولیٹیشین یا ایون اف یو آر کسی ادارے کے بھی آپ, مطلب اگر آپ فیس ہیں تو پی آر پوزیشن ہے, ٹھیک ہے. آپ کو اگر آپ کیمرے کے سامنے آ رہے ہیں, ایز این اینکر آ رہے ہیں, ایز پریس کانفرنس کرنے کا آپ کو اتنا شوق ہے, تو آپ کو تھوڑا سا اپنی زبان پہ, اپنی اپیئرنس پہ کس طریقے سے بات کرنی ہے. یو ہیو ٹو بی امپریسو, بیکاز الٹیمیٹلی پیکیجنگ میٹرز. تو میں اس دفعہ تو مجھے بڑی کنفیوژن ہے, کیونکہ جس طرح سے میں ہمارے پاس وقت نہیں ہے, لیکن جو پارٹیز جس طریقے سے اپنے پارٹی ورکرس کو اور اپنے پارٹی کے سپورٹرس کو نظر انداز کر رہی ہیں, آئی ڈونٹ ریئلی فیل لائک ووٹنگ فار اینی ون. آئی تھنک کہ دیکھیں گے کہ ٹکٹس کس کو دیے جاتے ہیں, اینڈ اٹ میٹرز ٹو می کہ میرے حلقے میں, یعنی میرے گاؤں میں, یا میں جہاں رہ رہی ہوں وہاں کیا, مجھے تو پتہ بھی ہوگا نا, ظاہر ایز اے رپورٹر آئی ووڈ نو کہ کس کو مل رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ پارٹیز کہہ رہی ہیں کہ آپ دیکھیں گے جی ہم نوجوان چہرے لا رہے ہیں, لیکن اگر وہ نوجوان اسی باپ کا بیٹا ہے جو 40 سال سے سیاست کر رہا ہے, نو, دیٹس ناٹ رائٹ. ہو سکتا ہے کہ اس بیٹے میں واقعی کوئی کیپیسٹی ہو, بے شک ہو سکتا ہے. آئی ایم ناٹ اگینسٹ دا فیکٹ کہ باپ اگر سیاست میں تھا یا ماں سیاست میں تھی, یا باپ ڈاکٹر ہے یا ماں ڈاکٹر تھی تو بچہ نہ ہو, دیٹ میک سینس. اگر بچے کی کیپیسٹی ہو, ناٹ ایوری, میرے تینوں بچوں میں کچھ میں میری جو کوالٹیز ہیں ہوں گی, کچھ میں ڈفرینٹ ابیلٹی ہوگی, ڈفرینٹ ہوگی. تو میں سمجھتی ہوں کہ ڈائناسٹک پالیٹکس کی جب آپ بات کرتے ہیں, جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کسی میں کیپیسٹی ہے, اینڈ اس کے ساتھ بھی انفیئرنیس نہیں کرنی چاہیے, لیکن باقی لوگوں کے لیے آسانیاں ہونی چاہیے. اس وقت عام کسی نوجوان کے لیے پارلیمنٹ میں پہنچنا 2 ہی روٹ ہیں, یا آپ کسی کی اولاد ہیں, ٹھیک ہے,
یا پھر آپ چپک کے ہینڈ بیگ اٹھا کے اور سیلفیاں ان کی بھی لیتے رہیں اور آپ ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے رہیں. دیٹس ناٹ, یہ 2 حل ہیں. دیٹس ناٹ the ٹھیک right ہو way. گیا جی. آج کی ریحام خان وہی ریحام خان ہے یا پچھلی پہچان سے الگ دیکھنا چاہتی ہیں اپنے آپ کو سب پہچانوں سے؟ دیکھیں جو آپ کی شناخت ہوتی ہے نا وہ تو کانسٹنٹلی چینج ہوتی ہے. آپ کی آئیڈینٹی از ناٹ فکسڈ. جو ہماری 75-76 سال پہلے آئیڈینٹی تھی وہ آئیڈینٹی چینج ہوئی ہے. انسان کی بھی آئیڈینٹی چینج ہوتی ہے. آپ ارتقاء کا تو تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ ایوالو ہوتے رہیں, آپ چینج ہوتے رہیں اچھی, ہوپ فلی اچھی طرح سے. تو آئی تھنک کہ ان دا لاسٹ فیو ایئرز آف کورس ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ آپ کو آئی تھنک کہ آئی ہوپ کہ میں ایک بیٹر انڈرسٹینڈنگ رکھتی ہوں. آئی تھنک کہ مجھ میں بہت زیادہ ٹھہراؤ آیا ہے. آئی تھنک آئی بیکم ویری فورگیونگ آلسو. میں لوگوں کی مجبوریاں بھی سمجھتی ہوں. میں ہمارے جو حالات ہیں ان میں لوگ کیا کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہ بھی ذرا بہتر سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. سو آئی ہوپ کہ آئی ایم اے بیٹر ورژن دین اے فیو ایئرز اگو. یہی وجہ ہے کہ اب جب میں میڈیا کا سوچتی ہوں یا لوگ کہتے ہیں میڈیا میں آئیں تو آئی وانٹ اے ڈفرنٹ ورژن آف می. مطلب جو میں 2012-2013 میں 2016 تک جو شوز فار ایگزامپل کر رہی تھی, اب ان کی جب آفرز آتی ہیں تو آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ بیکاز مجھے پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے, یہ سرکس ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی اے پارٹ آف دا سرکس. مجھے پتہ ہے کہ ٹی وی پہ جو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کو ہاتھا پائی ہو رہی ہے, یہ کریئرز بنا رہے ہیں اپنے اس طرح, ہم کو بیوقوف عوام کو پاگل بنا رہے ہیں, بیوقوف بنا رہے ہیں. بعد میں بیٹھ کے انہیں کافی شاپس پہ اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اینکرز بھی بیٹھے ہوتے ہیں, دونوں مخالف جماعتیں بھی, کوئی مخالف نہیں ہے, سب مفاد پرستی ہو رہی ہے. سو ناؤ دیٹ آئی نو اٹ, میری وہ برداشت سے تھوڑا سا باہر ہو گیا. صحیح ہو گیا جی. اگر نئی زندگی ملی تو ریحام خان کیسی ہوں گی؟ ایسی ہی ہوں گی, ایسی بالکل سیم. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ میں آئی تھنک کہ نئی زندگی مجھے روز ملتی ہے. آئی آلسو تھنک سو کہ نئی زندگی مجھے روز ملتی ہے اینڈ آئی ایم کانسٹنٹلی لائک اے سیڈ ایوالونگ. لیکن میں آئی ہیو نو ریگریٹس. آئی تھنک کہ میں نے بڑی ایکسائٹنگ زندگی گزاری ہے. اٹس بن این ایڈونچر. آئی ووڈنٹ چینج اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے. آئی سی جو چیزیں لوگ ٹریجڈی سمجھتے ہیں میں اس کو بوٹ کیمپ, PhD کا سال ایسے دیکھتی ہوں. آئی سی دیٹ ایز اے ہاں آئی تھنک کہ اگر حالات نہ بدلے تو مے بی آئی سے کہ یار عورت بنا کے نہ بھیجیں, مرد بنا کے بھیجیں. مے بی اٹ وڈ بی ایزیئر یو نو, مے بی بیکاز یو نو مجھے بہت سی چیزوں میں ایکسیس نہیں ملتی بیکاز یو نو آئی ایم ڈینائڈ ایکسیس کیونکہ میں عورت ہوں. جس زاویے سے لوگ مجھے دیکھتے ہیں, جس طریقے سے پجن ہول کرتے ہیں یو نو, تو ہو سکتا ہے کہ مردوں کو آپ کو ہے تو عیاشی تو آپ لوگوں کی بہت ہے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے جی. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ, وہی میں کہہ رہا ہوں, اس پہ آ جاتے ہیں آخری سوال پہ. اس آخری سوال پہ آ جاتے ہیں کہ پاکستان کا ایک سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا آپ دینا چاہیں گی عوام کو, لوگوں کو جو آڈینس ہمیں دیکھ رہی ہے؟ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب نہیں ہے. جس کو ڈاکٹر نہیں ہونا چاہیے وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے, جس کو انجینئر نہیں ہونا چاہیے وہ انجینئر بن جاتا ہے, جس کو سیاست نہیں کرنی چاہیے وہ سیاستدان بن جاتا ہے. ہر بندہ اپنی کیپیسٹی کے مطابق جاب نہیں کر رہا, اپنی کیپیسٹی سے باہر. اور اس کا ریزن کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں والد صاحب کی جو خواہشات ان کے ابا جی نے لیے ہوتی ہیں وہ اپنے بڑے بیٹے پہ نکالتے ہیں, پھر بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ نکالتا ہے. ہر بندہ کسی اور کی زندگی جی رہا ہے. آپ کو 2 چیزیں ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے زندگی میں, سب سے بڑھ کے کیریئر, آپ کا جاب سلیکشن, آپ روز کیا کام کرتے ہیں, وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے کیونکہ وہ تایا جی ہیز سلیکٹڈ فار یو. یہ بچہ ڈاکٹر بنے گا, اس کے مارکس اچھے آ گئے ہیں, اس پہ آپ کا اختیار نہیں. حالانکہ یہ آپ نے روز کرنا ہے ساری زندگی کے 50-60 سال تک. میں بھی یو ول بی اسٹک ان ون جاب, آپ کو اختیار ہی نہیں ہے. بالکل. تو یہ کہنا کہ جی میں نے آلو گوشت نہیں کھانا, پیزا کھانا ہے, یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے. جاب کریئر سلیکشن جو کہ وہ بچہ یا بچی کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دیں. یو آر میکنگ انہیپی پیپل. دوسرا اپنی مرضی سے شادی کرنے دیں بچوں کو. اس لیے پہ آپ نے کافی زور دیا ہے. اس پہ زور دیا ہے کیونکہ جو دماغی طور پہ خوش نہیں ہوتا تو وہ پھر یو نو لوگ کہتے ہیں نا ذاتی زندگی کا ہوتا ہے. بھائی آپ
سارا وقت اسٹریس ہی میں رہیں, نہ آپ کو اپنی جاب پسند ہے, آپ روز کہتے ہیں اللہ اس بندے کے ساتھ بیٹھ کے میں نے کام کرنا ہے یا اللہ, پھر دروازہ کھولیں اور آپ کو وہاں بھی سکھ نہ ملے. اینڈ سو آئی تھنک کہ دونوں جگہ ڈس آنیسٹی بھی ہو رہی ہے. اف پیپل آر ناٹ ہیپی, اگر لوگ آنیسٹ زندگیاں نہیں جی رہے ہیں نا, ایمانداری سے نہیں جی رہے نا اپنی ذاتی زندگی میں بھی اور اپنی پروفیشنل لائف میں, تو آپ کی آؤٹ پٹ افیکٹ ہوگی. ٹھیک ہو گیا جی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ہمارے ساتھ ہی ریحام خان صاحبہ, اور ایکسچینج آف تھاٹس آپ نے سنے, کس طرح سے خوبصورت طریقے سے انہوں نے بیان کی چیزوں کو, زندگی گزارنے کی, پیرنٹنگ کی بات کی, سیاست پہ بھی بات کی, اور باقی بھی تمام معاملات اور پاکستان کے بڑے مسائل پہ بھی بات کی. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ عبدالحی کو دیجیے اجازت. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ ناصر.